بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا، جہاں وہ عبادت میں اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا۔ یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور وعظ سنتا، آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا اور باپ بھی، کیونکہ وہاں دیر سے پہنچتا اور یہاں بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہوگی تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور اگر گھر والے بگڑے تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا، ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا اور دوسری طرف کلام اللہ اور دین اللہ سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ پڑا ہے، جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر ہیں اور سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے، میں امتحان لوں، راہب کا دین خدا کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے خدایا، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب خدا کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ دینا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا آنا جانا لگ گیا۔ اس کی دعا سے مادرزاد، اندھے، کوڑی، جذامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نبینہ وزیر کے کان میں یہ بات پڑی تو وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں گا۔ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا، جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اس طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن تھی۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یعنی میں نے دی ہیں۔ وزیر نے کہا، نہیں نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دی اور پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ آخرکار اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ اس نے اسے بلایا اور کہا، اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو دیکھنا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا، غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ اس نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینے شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کو پتہ لگا اور راہب کو بلا کر اسلام کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چڑھوا دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا، تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہیں سے لڑکا دیں، یعنی وہاں سے اس کو دھکا دے دیں۔
چنانچہ سپاہی اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے خدا جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سپاہی لڑک گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا ہوا؟ میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا، خدا نے مجھے بچا لیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ۔ یہ لوگ اسے لے کر چلے۔ سمندر کے قریب پہنچ کر جب اسے پھینکنا چاہا تو پھر وہی اللہ کے بارے الہی میں اس نے دعا کی کہ مجھے ان سے نجات دے۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے۔ اے بادشاہ، تو چاہے کتنی بھی تدبیریں کر لے مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے، جس طرح میں کہوں اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس بچے نے کہا، تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھا اور میرے تیر میری کمان پر چڑھا، پھر اللہ کا نام لے کر مجھ پر تیر چلا دے۔ بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچے کو لگا اور بچہ ہلاک ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا، چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگی، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے، ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا اثر کیا پڑا ہے۔ سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا وہی ہوا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا یہ کرو، تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدوا دو، ان میں لکڑیاں بھر دو، آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے چھوڑ دو اور دوسرے کو اس میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر، شکیب اور سہارے کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ ذرا جھجکی تو اس بچے کو خدا نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا، اماں کیا کر رہی ہے؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود جاؤ۔